بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، فأوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، صدق الله العظيم۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم نے بھی سلام کہا اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگیں، کیا ایک بانجھ بڑھیا بچہ جنیں گی؟ مہمانوں نے کہا کہ تمہارے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ یقین جانو وہی اللہ ہے جو بڑی حکمت کا، بڑے علم کا مالک ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت 24 تا 30 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کا معاملہ آسمانوں اور سب مخلوق کے خالق کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے سب کچھ طے کر رکھا ہے۔ لوح محفوظ میں ہر بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ لکھنے والی ذات رب العالمین کی ہے، جس کا وعدہ یہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اے انسانوں تمہیں اور سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا اور روزی میں ہی عطا کرتا ہوں۔
پھر اسباب کی دنیا میں یہ زمین جس سے پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں، اس میں اس کی بناوٹ، اس کی قوت نمو، یہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے اور اسی کا حکم اس پر جاری اور ساری ہے۔ پھر فرشتوں کی ایک کائنات، ان کے ذریعے سے اسباب و مسببات کا بروئے کار لانا، یہ بھی مشیت ایزدی ہی سے ہے۔ گویا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی کی ذات اول و آخر، اور کرتا دھرتا وہ ایک ہی ہے۔ آگے پتلیاں ہیں سارے جہان کی، جس کو جو حکم ہوتا ہے سورج کو چمکنے کا تو وہ چمک رہا ہے، اور بیج اور گٹلی کو اگنے کا حکم دیتا ہے، وہ اگتی اسی طور سے ہے جیسے اس کو آرڈر ملا ہے، اس پر پھل پھول کا لگنا، یہ سارا نظام قدرت اللہ کی وحدانیت، ربوبیت اور شانوں کے ہی دلائل اور براہین ہیں۔ فرمایا کہ بندہ گھبرا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دیا تو کم نہ ہو جائے، نہیں، جس نے پہلے دیا اس کے خزانے بھرے ہوئے اور عطا فرمائے گا۔ اور یہ چیزیں مقدرات کی، فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم ہی بتاؤ، کوئی شخص اپنے وقت مقررہ موت کے وقت سے بچ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے؟ آ کر رہے گی۔ رزق بھی فرمایا اسی طرح یقینی ہے، وہ بندے کو مل کر ہی رہنا ہے، اور جب تک کوئی انسان اپنی روزی کھا نہیں لیتا، پا نہیں لیتا، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، تب تک وہ اس کو موت آتی نہیں، اس نے اپنا وہ حصہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ اور انوکھی بات آگے ارشاد فرمائی حق تعالی شانہ نے، یہ ساری باتیں ایسے ہی برحق ہیں، پکی اور سچی ہیں، جیسے تمہیں اپنے بولنے کا یقین ہے۔ انسان کے حواس تو بہت، ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قوتوں میں آگا پیچھا ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کی آنکھوں کی بینائی کمزور پڑ جاتی ہے، پورے طور سے اسے رنگتیں، اشکال نظر نہیں آتی۔ کبھی کانوں میں کوئی بوجھ آ جاتا ہے، سنوائی میں دشواری پیدا ہو جاتی، اور بالخصوص کئی بزرگ وہ سننا ان کو ہوتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو بولا ہی نہیں، اور اسی طرح ذائقے کی۔ لیکن جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اسے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہ میں نے یہ بات کی ہے، اس میں شبہ وغیرہ ہوتا نہیں، تو فرمایا کہ ان چیزوں میں، روزی کے تمہیں دینے میں، عطا کرنے میں، تمہارے اجر و ثواب اور نیک اعمال کو فرشتے لے کر اللہ کے حضور جاتے ہیں، وہاں محفوظ ہو جاتے، ان پر جو اجر و ثواب ہے وہ بھی عالم بالا میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور یہ صالحین مومنین جو آج روئے زمین پر ایمان کی حالت میں نیک اعمال بجا رہے ہیں، لا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی روحوں کا ٹھکانہ بھی اللہ نے آسمانوں پر عرش کے قریب بنایا، اور قرآن پاک میں اس کے اطلاع دی، علیین مقام ہے نیکوں کی روحوں کا اور ان کے نیک عملوں کا، اور آسمان ہی میں یہ پکا وعدہ اللہ کا موجود ہے کہ تمہیں اس پر جو اجر و ثواب جنت کی صورت میں ملے گا وہ بھی یقینی ہے، تمہارے خود بولنے کی طرح۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں ایک خاص طبقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا، اس مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے ایمان کی کیفیات عجیب اور نرالی، اس میں سے کچھ شؤون کا ذکر فرمایا ان آیات میں۔
کہ اللہ تعالی شانہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ نے ان کی مہمان سمجھ کر اکرام کیا، بٹھایا، اور سلام کلام کے بعد گھر چلے گئے۔ ایک بچڑا ذبح کیا، گوشت تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لا رکھا۔ وہ تو فرشتے تھے، وہ تو کھانے پینے سے مبرہ ہیں۔ فرمایا کہ کھاتے کیوں نہیں؟ دل میں بات آئی، اس زمانے کا رواج تھا اگر کوئی مہمان کسی کے ہاں سے کچھ کھاتا پیتا نہیں تو وہ دشمنی کے لیے آیا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو فوجاسا دل میں یہ بات آئی کہ میں اس وقت یہاں اکیلا ہوں، یہ کئی ہیں تو کھا بھی نہیں رہے۔ پھر بانپ لیا کہ یہ وہ معاملہ نہیں، کچھ اور ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی، چونکہ وہ انسانی اشکال میں آئے تھے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اے ابراہیم، اللہ تعالی شانہ نے ہمیں بھیجا ہے، تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا۔ گھر میں ان کی بیوی بوڑھی 90 سال عمر لکھی ہے، حضرت سائرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ماتھا پیٹ لیا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے تعجب کے وقت میں وہ اپنا ہاتھ ماتھے یا چہرے پر مارتی ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں، کہیں بوڑھی عورت اور پھر وہ بانجھ بھی ہو، ساری عمر کوئی بچہ بچی پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس بڑھاپے اور بانجھ پن میں اسے بیٹے کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو عجب سے فرمایا، وہ فرشتے کہنے لگے ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو تمہارے رب کی بشارت ہے۔ قالوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ، اے عورت تیرے رب نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے کاموں میں بڑی ہی حکمتیں اور انسانوں کی بھلائیاں ہوتی ہیں۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس بیوی اور اپنے بیٹے کو مکے اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے تھے۔ آپ واپس فلسطین تشریف لے گئے، اور وہاں جو پہلی بیوی تھی حضرت سائرہ، وہ بانجھ تھی۔ جب یہ خوشخبری ملی اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹا معمولی نہیں ہوگا، علم والا، یعنی اسے نبوت بھی عطا کی جائے گی، وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بشارت پوری ہوئی، اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ مومن کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ جب جو چاہے کرتا ہے اور کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ انسانوں کے ہاں جو چیز محال اور ناممکن اور ہو نہیں سکتی تو رب بھی کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کے پاس سب طاقتیں، سب قدرتیں۔ اور فرق یہ لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ ایک سنت اللہ عام طریقہ ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی اور دھوپ ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن معنی یہ نہیں کہ اللہ بغیر سورج کے دھوپ اور روشنی عطا نہیں کر سکتا، اس کو پوری قدرت ہے، وہ جب ایسا کرتا ہے اس کو قدرت اللہ کہتے ہیں۔ یوں تو عام طور پر پیدائش کے لیے عورتوں کی عمر 50 سال تک کی ہوتی ہے، 60 سے پہلے پھر وہ بانجھ ہو جاتی ہیں، وہ ان کا نظام تولید کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ اگر بڑھاپے میں بھی چاہیں تو اولاد عطا کرتے ہیں، اور کی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا، خود بھی بوڑھے ہیں اور بیوی بھی بہت بوڑھی اور بانجھ، لیکن اللہ نے بیٹا عطا کرنا چاہا،
اور عطا کر دیا، پھر ان کی کتنی پاک نسل آگے جاری ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہوئے، پھر ایک لمبا سلسلہ بنو اسرائیل کا یہیں سے انبیاء علیہ السلام سینکڑوں کی تعداد میں اس نسل میں پیدا ہوئے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، تمہیں پتہ ہے کہ کریم شخص کا بیٹا جس کا دادا بھی کریم اور پردادا بھی، وہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کو پتہ ہو یا آپ اللہ کے رسول ہیں وہی سے بتائیں۔ ارشاد فرمایا وہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام تھے، جن کو اللہ پاک نے مصر کی حکمرانی بھی عطا کی، وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی، ان کے دادا اسحاق بھی پیغمبر اور نبی، اور ان کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ ابھی ہم انبیاء علیہ السلام کا اللہ کے کلام کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مجالس انتہائی پر انوار اور برکتوں سے لبریز اور اللہ کی خاص رحمتوں کا مورد ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کسی کسی کو نصیب کرتے ہیں۔ کئی بدبخت مکے جا کر بھی وہ حج اور عمرے سے عاجز رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں کمرے میں، دن گزار کر گھر آ جاتے ہیں۔ یہی حساب یہاں بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گھر جا کر کرنا بھی کچھ نہیں، لیکن مجالس میں نیکی اور خیر کی بات سننے میں وہ بیچارے بھاگنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں، نیک جگہوں میں شرکت یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مریض گھروں اسپتالوں میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ دین دنیا کی ساری خیر اور بھلائی ہم آپ سے طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہر نوع کی آسانیاں، راحتیں، خوشیاں، ترقیات دینی دنیاوی، دین کی سمجھ عمل کی توفیق، بدن کی تندرستی، یا اللہ پاک ایمان کی تکمیل، اعمال صالح کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ تمام دکھوں، آلام، بیماریوں، پریشانیوں سے، رنج و غم سے نجات عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر طلب کی ہم سب کو نصیب فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نیکی کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک زندگی ہے سب فرائض کی پابندی، بالخصوص نماز پہ استقامت عطا فرما۔ قرآن پاک کا علم عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما موت سے پہلے۔ یا اللہ پاک تیاری کی توفیق، ہر دم اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ پیارے ناظرین ویورز، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ ذاریات کی 24 تا 30 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سلسلہ والا پروگرام ہے جو تقریباً روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر، و اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد اور اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔